عموماً پاکستان میں اور سعودی عربیہ میں رمضان میں فرق ہوتا ہے، 1 یا 2 دن کا فرق ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کے بارے میں کیسے طے کریں کہ ليلۃ القدر جو ہے وہ کیا یہ مانا جائے کہ دونوں ملکوں میں مختلف دنوں میں آتی ہے؟ ليلۃ القدر کو جب خدا نے طے کر کے آپ کو نہیں بتایا تو آپ کو طے کرنے کی مصیبت کیوں پڑ گئی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ آپ پر قرآن رمضان میں نازل کیا گیا تھا، اور رمضان میں ایک ایسی رات میں نازل کیا گیا تھا جو بڑی قدر و قیمت کی رات ہے، خدا اس میں فیصلے کرتا ہے۔ یہ بہت بعد میں آپ کو بتایا گیا، یعنی قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا کئی برس کے بعد یہ آپ کو بتایا گیا۔ تو جب آپ کو بتایا گیا تو فطری طور پر آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے کہ اچھا وہ کون سی رات تھی۔ ظاہر ہے کہ قرآن آپ پر نازل ہونا شروع ہوا تھا، تو آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ شاید رمضان کے آخری عشرے کی کوئی رات تھی، اور شاید وہ کوئی طاق رات تھی۔ بس اتنی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، باقی جو کچھ ہے وہ افسانہ ترازی ہے۔ اتنی بات ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کر کے کہ میرے اوپر قرآن کا نزول یاد کیا کب ہوا تھا، کون سی رات تھی۔ آپ کو بالکل متعین طور پر یاد نہیں آیا، جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں، تو آپ کو بھی یاد نہیں آیا، آپ نے اندازہ کیا۔ تو اس لیے رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن آپ زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اس کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے، رسول اللہ کی سیرت میں یہ بات بیان ہوتی ہے کہ شد میزرہ ویقظ اہلہ، یعنی آپ اس میں اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور خود بھی بڑی کمر کس لیتے تھے کہ میں زیادہ اللہ کی عبادت کروں۔ یہ ایک اطلاع پر خدا کے پیغمبر کا رسپانس ہے، تو اس لیے نہ اس کو مقرر کیا گیا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی ہدایت دی گئی ہے، نہ اللہ نے اس کے لیے کوئی عبادت مقرر کی ہے۔ وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو رسول اللہ نے اختیار کیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ عبادت کی طرف رجحان کر لیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا تو کوئی بڑی قیمتی ساتھ کسی بھی انسان کو میسر آ سکتی ہے۔ اہل علم میں تو اس معاملے میں بھی اتفاق نہیں ہے کہ یہ ہر رمضان میں آتی ہے، بعض لوگ تو کہتے ہیں 1000 سال کے بعد آتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں جو عام طور پر باتیں لوگ بیان کرتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے۔ تو ليلۃ القدر کے معاملے میں میں نے یہ گزارش کر دی۔ باقی رمضان عید کے معاملے میں میرے نزدیک مہینہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے اس کو سائنسدانوں کے سپرد کر دیجیے، بڑی عنایت ہے۔ اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں، یہ مذہبی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یعنی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے لیے نماز پڑھنے کے اوقات بھی سورج کے لحاظ سے مقرر کیے گئے ہیں۔ سائنسدانوں نے ایک گھڑی بنا کے ہمارے ہاتھ پر باندھ دی ہے، ہم دیکھتے ہیں، نہ سورج دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، نہ باہر نکل کے دیکھتے ہیں، کمروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، وقت ہو گیا۔ رمضان میں یہی کرتے ہیں نا آپ، جب روزہ کھولنا ہوتا ہے تو چاند کے معاملے میں بھی علمی طور پر اب دنیا وہاں پہنچ گئی ہے کہ آپ سائنسدانوں سے کہیں وہ آپ کو 1000 سال کا کیلنڈر بنا کے دے دیں گے۔ اس کا مولویوں کے ساتھ، مذہبی لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کے کرنے کا کام ہی نہیں ہے صرف۔ میں تو بارہا یہ کہتا رہا ہوں، میں نے آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، اور جگہوں پر بھی یہ واقعہ سنایا ہے کہ غلام اسحاق صاحب جب پاکستان کے صدر تھے تو انہوں نے مجھے رویت ہلال کمیٹی میں نامزد کر کے خط لکھ دیا میرے نام۔ تو میں نے کوئی 2 دن کے وقفے سے ان کو جواب دیا کہ 2 دن میں نے بہت غور کیا، جناب صدر آپ کا بہت شکریہ عزت افزائی کا، مجھے اپنے اندر کوئی صلاحیت چاند دیکھنے کی نظر نہیں ہے، اس لیے میں مانگ رہا ہوں۔ یہ سائنسدانوں کا مسئلہ ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ اگر 30 روزے پورے ہو جائیں اس کے بعد آپ چاند دیکھتے ہیں؟ کیوں نہیں دیکھتے؟ وجہ کیا ہے؟ علمی طور پر یہ ثابت ہے کہ قمری مہینہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا۔ یہی چیز 29 کے بارے میں سائنسدان کر چکے ہیں، وہ آپ کو بالکل متعین طور پر بتا سکتے ہیں کہ چاند کی پیدائش کس وقت ہوئی کس وقت نہیں ہوئی۔ اس کے لحاظ سے کیلنڈر بنوائیے ان سے، اور اطمینان کے ساتھ سے عید بھی کیجیے اور رمضان بھی شروع کیجیے۔ سائنسدانوں کے سپرد کر دیں اس معاملے کو، علماء سے چھین کر، دست بستہ چھینیے گا، کوئی زبردستی نہ کیجیے گا، سائنسدانوں کے حوالے کر دیں تاکہ امن قائم ہو، اور وہ صورتحال پیدا نہ ہو کہ بہن کی آج عید ہے اور بھائی کا آج روزہ ہے۔